أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں. پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے. اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں
تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کر لو، رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہے، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات روزے اور اس کے کچھ احکام پر مشتمل ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ میں اب مختلف احکام کا ذکر آ رہا ہے جن کا میں سے بعض کا تعلق عبادتوں سے ہے، بعض کا تعلق معاملات سے ہے یا معاشرت سے ہے۔ تو یہ روزے کے احکام ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح شروع فرمایا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ تمہیں کوئی نیا حکم نہیں دیا جا رہا جو دوسری امتوں کو نہ دیا گیا ہو یا دوسرے پیغمبر وہ حکم لے کر نہ آئے ہوں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی زمانے میں روزہ رکھنے کے احکام عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ ایک تسلی کا جملہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ مشقت جو تم پر روزے کی شکل میں عائد کی جا رہی ہے یہ تمہیں خاص طور پر اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، بلکہ پہلی امتوں کو بھی یہ مشقت اٹھانی تھی اور وہ ان کے اوپر فرض کی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی اس روزے کی فرضیت کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بظاہر تو روزہ رکھنے میں انسان کے لیے تکلیف ہے، مشقت ہے کہ اس کو کھانے پینے سے رکنا پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے لیکن کھا نہیں سکتا، پیاس لگتی ہے مگر پی نہیں سکتا، اور اسی طرح اپنی جنسی خواہشات کو بھی وہ روزے کی حالت میں پورا نہیں کر سکتا۔ بظاہر تو یہ مشقت کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ تقوی پیدا کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ تقوی کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے جواب دہی سے ڈر کر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، یعنی انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اس بات کا احساس ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ روزہ انسان میں تقوی پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس واسطے کہ جتنی نافرمانیاں یا جتنے گناہ یا جتنے جرائم اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، دل میں جو چاہا کر گزرا، اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو کام میں اپنی خواہش نفس کی خاطر کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن اکثر اوقات انسان اپنے نفس کی خواہش سے، یعنی دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور باوجود کہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تربیت دی ہے اور اس کو ایک ٹریننگ کورس سے گزارا ہے، اور اس کا ایک عام مشاہدہ ہر انسان کر سکتا ہے کہ جو مسلمان بھی روزہ ایک مرتبہ رکھ لیتا ہے صبح کو، اب وہ سارے دن کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، اور یہ بات ہر روزہ دار کے بارے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کو اگر فرض کرو شدید بھوک لگ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے، اور کھانا سامنے موجود بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے کا ارتکاب نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس واسطے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر میں روزہ توڑوں گا یا کوئی چیز کھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے باوجود دل میں خواہش پیدا ہونے کے وہ اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح سخت گرمی کا دن ہے اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن اس حالت میں بھی جو روزہ دار ہوگا وہ باوجود اپنی شدید خواہش کے وہ روزہ توڑنے کا ارتکاب نہیں کرے گا، پانی نہیں پیے گا، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اس کو کچھ انعام کی بھی پیشکش کرے، بڑے انعام کی پیشکش کرے کہ تم روزہ توڑ دو اور اتنا انعام میں تمہیں دوں گا، تو ایک سچا مسلمان کبھی اس کے اوپر بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو روزہ پیدا کر رہا ہے کہ خواہشات نفس جو انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا سکھا رہا ہے، اور یہ ایک عرصے تک جب انسان روزہ رکھ کر یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشات پر کس طرح قابو پاؤں، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی عام زندگی میں بھی جو ناجائز خواہشات میرے دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ ناجائز خواہشات دبائی جا سکتی ہیں، ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس وقت میں انسان یہ تصور کرے کہ جس طرح میں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں باوجود کہ دل میں کھانا کھانے کی، پانی پینے کی شدید خواہش ہو رہی تھی، اس کے باوجود میں نے اس کو چھوڑا اور خواہش پر عمل نہیں کیا، اسی طرح کوئی بھی ناجائز خواہش جو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی میں اسی طرح روک سکتا ہوں۔ یہ جو انسان بعض اوقات خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، وہ اس وجہ سے ڈال دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ان خواہشات کے آگے مجبور ہو گیا ہوں، اور اب میرے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ میں ان خواہشات کی بات مانوں اور اپنی خواہشات پر عمل کروں۔ لیکن روزہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ خواہشات ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں مجبور کر ڈالے، جو تمہیں مغلوب کر ڈالے، بلکہ ان خواہشات کو تم اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو، ان کی خلاف ورزی کر سکتے ہو، اور جب یہ بات انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی چیز رفتہ رفتہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، اور اپنی عام زندگی میں بھی اس کو اگر نفسانی خواہشات کسی غلط راستے پر لے جا رہی ہیں، کسی گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہے، تو وہ نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے، زبردستی کر کے قابو پاتا ہے، اسی طرح جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی خواہش پر اس نے قابو پایا تھا، اس طرح اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہے ہیں کہ روزے جو تمہارے ذمے فرض کیے گئے ہیں ان کا ایک بڑا فائدہ خود تمہارا اپنا ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑ جائے گی۔ اور یہ سمجھنا کہ خواہشات ایسی چیزیں کہ ان کے پیچھے چلتا رہے آدمی، تو در حقیقت یہ دنیا میں بھی انسان کو
ہلاکت کی طرف لے جانے والی بات ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ اپنی خواہشات کو کسی نہ کسی طرح قابو میں رکھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف حرام اور گناہ اور ناجائزی کی بات نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کا بھی معاملہ ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں اپنے ہر خواہش کے اوپر عمل کروں گا تو وہ خواہشات اس کو نہ جانے کس گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈالیں گی، کس بدعملی کے سمندر میں لے جا کر غرق کریں گی۔ اس لیے کہ خواہشات تو انسان کی بری بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس سے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور اور چوپایا بن جاتا ہے۔ لہذا خواہشات کو قابو میں رکھنا انسان کا بڑا ضروری ہے اور اسی کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ روزے سے تمہیں یہ ٹریننگ ملے گی اور اس کے نتیجے میں تم اپنے خواہشات پر قابو پا سکو گے۔ پھر آگے ایک اور لفظ استعمال فرمایا، وہ یہ کہ یہ جو ہم نے روزے کا تم کو حکم دیا ہے یہ کوئی بہت لمبا چوڑا مشقت والا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹریننگ کورس جس سے گزارا جا رہا ہے یہ کوئی بہت لمبا ٹریننگ کورس نہیں ہے، بلکہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ہے۔ یعنی وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں، ہم نے تو تمہارے لیے گنتی کے چند دن مقرر کیے ہیں اور اس میں بھی تم کو پھر ایک رعایت دے دی ہے، وہ کیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر چاہے وہ دن روزے کے فرض دن ہو لیکن اس میں بھی ہم نے تمہیں یہ گنجائش دے دی ہے کہ اس زمانے میں روزہ نہ رکھو، بلکہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لو۔ تو دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ جس زمانے میں روزے فرض ہیں اس زمانے میں بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ ایک تو حالت ہے بیماری کی، اور ظاہر ہے کہ بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں روزہ رکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہو، یا جس میں ایک حاذق طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بہت بڑھ جائے گی اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی بیماری کی صورت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ اس زمانے میں روزہ چھوڑ دو۔ مثلا رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں لیکن بیماری کی حالت میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس میں انسان کو طاقت نہ رہے روزہ رکھنے کی یا اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ ظاہر ہے کہ معمولی بیماری کو نزلہ زکام ہو گیا کسی کو یا معمولی بخار ہو گیا تو وہ ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جس میں آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا ضروری ہو جائے، تو اس کا معیار یہی ہے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے اس زمانے میں روزہ رکھنا مضر ہے اور تمہاری بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور دوسری حالت جس میں روزہ ترک کرنے کی اجازت دی گئی وہ ہے سفر کی حالت، کہ سفر کے اندر اگر انسان سفر کر رہا ہے تو اس میں عام طور سے اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ اگر سفر کی حالت میں ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ رمضان کے میں مثلا اگر کوئی سفر کرے تو اس میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سفر جو فرمایا تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہر معقول آدمی کے کہ اگر سفر بہت چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، تو معمولی سا سفر کے اندر تو اتنی بڑی مشقت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو۔ تو سفر کا کوئی ایسا سفر ہونا چاہیے، سفر کی کوئی ایسی مقدار ہونی چاہیے جس میں واقعتاً عموماً عام کو انسان کو کچھ مشقت پیش آتی ہو۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے مختلف آثار وغیرہ سے یہ فقہاء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ سفر کم از کم 48 میل کا ہونا چاہیے،
یعنی اپنے شہر سے اس کا فاصلہ 48 میل کا فاصلہ ہو تو اس سفر کے اندر انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے. اگر اس سے کم کا سفر ہے تو پھر اس میں اجازت نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان دنوں میں ترک کرنے کی اجازت تو ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی, خواہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو یا سفر کی وجہ سے چھوڑا ہو تو اس کی قضا کرنی ہوگی. لیکن قضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں. فعدتن, عدتن کے معنی تعداد یا گنتی, اور من ایام اخر دوسرے دنوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے قضا ہوئے ہیں تو اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ جلد از جلد وہ قضا کر لے, کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن کوئی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ مثلا جو ہی وہ عذر ختم ہو تو فوراً ہی تمہارے ذمہ قضا کرنا واجب ہے. اگرچہ اس کو چاہیے کہ جلد از جلد قضا کرے, لیکن اگر فرض کرو 2-4 دن کی تاخیر بھی ہو گئی یا کچھ اور مزید تاخیر ہو گئی تب بھی اگر قضا کے روزے رکھ لے تو وہ قضا ادا ہو جائے گی. اور دوسرا اشارہ اس میں دوسرے دنوں کی تعداد پوری کرنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا روزے متواتر رکھے جائیں, یعنی پے در پے رکھے جائیں, مسلسل رکھے جائیں, بلکہ ان کو مختلف دن میں بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا اگر فرض کرو کسی کے 10 روزے قضا ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ 10 روزے مسلسل رکھے, بلکہ ایک دن ایک روزہ آج رکھ لیا, ایک کل رکھ لیا, باقی 2-4 دن کے بعد رکھ لیے, تو اس طرح بھی وہ قضا ادا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان اختیار کیا کہ وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں. پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس آیت کا تعلق در حقیقت اسلام کے ابتدائی دور سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کو احکام دیے تو اس میں تدریج کا اور آہستگی کا ایک طریقہ اختیار فرمایا. یہ بکثرت احکام میں نظر آتا ہے, شریعت کے مختلف احکام کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے کہ جو بالکل دین سے ہٹا ہوا تھا. اس لیے آپ نے کوئی نئے احکام جو لوگوں کے لیے کسی قدر مشقت کا باعث ہوں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام دیے گئے ہیں. اسی تدریج کا ایک حصہ یہ تھا کہ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو ایک سہولت یہ دے دی گئی تھی کہ اگرچہ تمہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو پھر بھی اگر تم چاہو تو روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دو. اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر واجب ہوگا کہ وہ ایک فدیتن, ان کے اوپر فدیہ واجب ہوگا. فدیہ کیا کہ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یہ فدیہ ان کے ذمہ واجب ہوگا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور معنی یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھلانا تو لازمی ہے ایک روزے کے بعد, لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ کو کھلا دے اور ایک دن کا کھانا کھلانے کے بجائے اس کو ایک دن سے زیادہ کا کھانا کھلا دے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ دونوں اختیار اس کو حاصل تھے کہ چاہے وہ روزہ رکھ لے اور چاہے ایک مسکین کو یا ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا کی بات تھی, جو فوراً اب جو آیت آگے آ رہی ہے یہ بعد میں نازل ہوئی اور اس نے اس سہولت کو منسوخ کر دیا, یعنی ختم کر دیا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ تدریج کے ساتھ روزے کی طرف لانا مقصود تھا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدریج اختیار فرمائی کہ شروع میں تمہیں دونوں چیزوں کا اختیار تھا، اب آگے اس روزے کو فرض کر دیا گیا، جس کے لیے اگلی آیت آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو سہولت ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کرنے کی جو سہولت تھی، اس کو اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے تو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، یعنی وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ ان کے دوبارہ صحت مند ہو کر روزہ رکھنے کی توقع نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ ایسی صورت میں وہ روزہ رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کرتے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس اجمال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے جو روزے کے حکم کے شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دن۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں، تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا جس میں روزے رکھوانے مقصود ہیں اور جس میں روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے شہر رمضان کو، یعنی رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا۔ یہ بات تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کریم ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی مختلف آیتیں مختلف حالات میں نازل ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ 23 سال میں وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن یہاں جس نزول کا ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب مختلف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا کا پورا قرآن جو لوح محفوظ میں موجود تھا، اس کو سمائے دنیا پر، یعنی دنیا والے آسمان پر نازل فرما دیا تھا اس رات میں، رمضان کی اس رات میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے سورہ قدر میں فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو جو ایک مرتبہ قرآن کریم نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، وہاں فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے مختلف حصے مختلف مواقع پر حسب ضرورت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا آغاز نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں کیا، یعنی غار حرا میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، یعنی نازل کرنا شروع کیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کی ایک خصوصیت تو یہ بیان فرمائی رمضان کے مہینے کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کو منتخب فرمایا ہے اپنی کتاب، اپنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہیں، ان میں وہ کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل فرمائی گئی تھیں۔ چنانچہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں، انجیل 13ویں رمضان میں، اور قرآن 24ویں رمضان میں نازل ہوا۔ بہرحال اس روایت کی اسنادی حیثیت سے قطع نظر
یہ ایک احتمال ضرور ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم اس مہینے کے اندر عطا فرمایا گیا، اسی طرح پچھلے انبیاء کرام کو بھی رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کریم اور رمضان ہی کے مہینے میں ان کی آسمانی کتابیں عطا فرمائی گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اپنا کلام اپنے بندوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ پھر آگے قرآن کریم کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے۔ تو پہلے تو فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ سراپا ہدایت کس طرح ہے؟ یہ شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہدی للمتقین کی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس طرح کہ یہ رہنمائی تو ہر ایک انسان کو کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اس کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس لیے وہاں پر ہدی للمتقین فرمایا گیا تھا، اور یہاں ہدی للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، راستہ یہ دکھاتا ہے۔ دوسرا وصف قرآن کریم کا یہ بیان فرمایا کہ وہ بینات من الہدی والفرقان، یعنی یہ ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ ہدایت تو یہ سراپا ہدایت ہونے کا بیان تو پچھلے لفظ میں فرمایا گیا تھا، لیکن یہاں بظاہر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو مضامین صراحت کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں وہ ہدایت ہیں لوگوں کے لیے، بلکہ اس میں وہ معیار بھی بتا دیا گیا ہے اور وہ اصول بھی وضع کر دیے گئے ہیں جن کی روشنی میں انسان ان باتوں میں بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے جو صراحتاً قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ تو وہ اصول بتا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو ایک ایسا معیار بھی مل جاتا ہے جو حق اور باطل میں دو ٹوک فیصلہ کر دے۔ تو قرآن کریم کی یہ تعریف کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ شہیدہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی جگہ پر حاضر ہونا، موجود ہونا، مشاہدہ کرنا۔ تو مطلب یہ کہ جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے اپنی زندگی میں، اپنی ایسی حالت میں جبکہ انسان مکلف ہوتا ہے اپنے احکام کا، تو تم میں سے جو شخص اس حالت میں پالے اس مہینے کو تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصمہ۔ اس جملے نے وہ جو سہولت پہلے دی گئی تھی کہ اختیار تھا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہے اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ دے دو، اس سہولت کو واپس لے لیا گیا اور اب فرمایا گیا کہ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو شخص بھی مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ کیونکہ یہ سہولت واپس لی گئی تھی کہ اب فدیہ ادا نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جس طرح فدیہ دینے کی سہولت واپس لی گئی تو پیچھے ایک سہولت یہ بھی دی گئی تھی کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں انسان کے لیے روزہ قضا کرنا جائز کر دیا گیا تھا، تو شاید وہ سہولت بھی واپس لے دی گئی ہو۔ تو اس شبے کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو دوبارہ ذکر فرمایا اور فرمایا ومن کان مریضا، جو شخص کے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں سے انہی دنوں کی گنتی پوری کر لیں، جس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ تو اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ فدیے کی سہولت تو بے شک واپس لی گئی ہے، لیکن جو سفر اور بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی وہ واپس نہیں لی گئی،
وہ اب بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، بشرطے کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزے بعد میں تم قضا کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بات یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم جو بھی احکام تمہیں عطا کرتے ہیں تو ہم سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہوگا کہ تم واقعی اس کام کے کرنے کے قابل ہو یا نہیں ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ تم اس کے جس کام کے تم قابل ہوتے ہو اس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، اور جو کام تمہاری طاقت سے باہر ہوتا ہے ہم اس کا حکم نہیں دیتے۔ چنانچہ آگے سورہ بقرہ ہی کے آخر میں آنے والا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو یہ روزے کچھ بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اسی واسطے تمہیں اتنی سہولتیں دے دی ہیں کہ مرض کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو، سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولتیں عطا فرمائی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ حکم ہم نے اس لیے دیا، یعنی اس بات کا حکم کہ تم پورے رمضان کے روزے رکھو، اور اگر سفر پر ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو اتنی ہی گنتی بعد میں پوری کر لو۔ یہ حکم اس لیے دیا تاکہ تم یہ گنتی پوری کر لو جو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعداد روزوں کی تمہارے ذمہ ضروری قرار دی ہے وہ تم مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کہو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے کہ روزے بھی فرض کیے جن کا فائدہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہوگا اور تمہاری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکام دے دیے جن کے نتیجے میں وہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ تو اس سب بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر کہو۔ یہ تکبیر ایک تو اس کا معنوی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ آدمی کو رمضان کے روزوں کے درمیان اور ہر وقت عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات سے بڑے ہیں، اور اللہ اکبر کے بارے یہی ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، لہذا اس کے احکام واجب التعمیل ہیں، اور اسی کے حکم کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور وہ عید کی نماز ایسی ہے کہ اس میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی طرف بھی اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے کہ گنتی پوری کر لینے کے بعد، یعنی رمضان کے مہینے کی گنتی پوری کر لینے کے بعد جو یا 29 ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، اس کے بعد پھر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں
جو سیاق کلام چلا آ رہا ہے وہ رمضان کا ہے، رمضان کے روزوں کا ہے، اس میں خاص طور پر اس جملے کو جو ذکر فرمایا تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے اتنے قریب ہیں کہ وہ جب اس کو وہ پکارے اور اس سے کوئی اپنی حاجت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کے مطابق ہو، اور اگر فرض کرو نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک طرف تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی تکمیل کا ذکر کرنے کے بعد، جس میں فرمایا گیا کہ تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اس کے بعد اس جملے سے شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو بے شک دعائیں قبول ہوں گی، لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دعائیں قبول کرنے والا تو میں ہوں اور میں تم سے قریب ہوں۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر وقت تمہارے قریب ہوں، لہذا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم بے شک میری طرف رجوع کر سکتے ہو اور میں پکارنے والے کی پکار سنوں گا۔ اور یہ جملہ فرما کر پھر آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں، یعنی جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں اور ان کی خاطر میں نے یہ آسانیاں ان کے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر وہ بھی میری بات قبول کریں کہ جو تھوڑی بہت مشقت روزہ رکھنے کے اندر ان کو ہو رہی ہے، یا میری طرف سے کسی اور حکم کی تعمیل میں اگر تھوڑی بہت کوئی مشقت پیش آئے تو پھر وہ اس کو برداشت کریں اور میری بات کو قبول کریں۔ پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ میری باتوں کو قبول کرنا اور دل سے ان پر عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اگرچہ ایمان پہلے بھی لائے ہوئے ہیں، لیکن اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لعلہم یرشدون، یعنی وہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور یہ دونوں چیزوں کا نتیجہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں سے متعلق کچھ متفرق احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب شروع میں روزے فرض کیے گئے تو اس میں حکم یہ تھا کہ جب رات ہو جائے تو اس کے بعد ان کے لیے کھانا پینا جائز تھا، اور اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی جائز تھی، لیکن اگر وہ رات کو سو جائیں تو سونے کے بعد پھر کھانا پینا یا صحبت کرنا جائز نہیں رہتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی شخص نے معمولی سے افطار تو کیا لیکن ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، تو اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور اس کی وجہ سے ساری رات اس کو بھوکا رہنا پڑا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی بیوی سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ اس نے اپنی اہلیہ سے جمع کیا۔ تو یہ صورتحال کچھ دن جاری رہی، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ اب رات ساری تمہارے لیے
حلال ہے اور اس میں کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگلی آیت میں تو احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. رفث کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آیا ہے، اور اس کے لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسی بات یا ایسا کام جس کا صریح لفظوں میں ذکر کرتے ہوئے آدمی شرماتا ہو، اس کو رفث کہتے ہیں. اور یہاں اس سے مراد میاں بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ مراد ہے. یعنی فرمایا گیا کہ اب ہم نے تمہارے لیے روزوں کی رات میں، یعنی جب تم نے دن میں روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر رات آئی، تو اس رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے رفث کا ارتکاب کرو، یعنی ان سے بے تکلف صحبت کرو. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بڑا بلیغ جملہ ہے، اور یہ میاں بیوی کا جو خصوصی تعلق ہوتا ہے اس کی طرف تو اس میں واضح اشارہ موجود ہی ہے کہ جب میاں بیوی اپنے اس مخصوص تعلق کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس وقت وہ ظاہری لباس سے بعض اوقات بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لیکن اس بلیغ جملے میں اور بھی متعدد مفہوم پوشیدہ ہیں، اور یہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی اہم سبق ہے جو اس میں دیا گیا ہے. جب یہ فرمایا گیا کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تو بظاہر اس سے اشارہ اس طرف بھی مقصود ہے کہ لباس جس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے. مثلا یہ کہ لباس کا سب سے پہلا مقصد تو ہوتا ہے پردہ پوشی. تو یہ پردہ پوشی دونوں کے درمیان ہونی چاہیے. یعنی جس طرح لباس انسان کے اندرونی جسمانی حصے کو یا جسمانی عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیب کو چھپائے، الا یہ کہ کوئی شرعی تقاضا ہو، وہ تو الگ بات ہے. لیکن عام حالات میں وہ ایک دوسرے کے ہمراز ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کی برائی اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ان کے ازدواجی تعلقات کے لیے ضروری اور مناسب ہے. دوسری بات یہ کہ لباس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے لیے زینت کا سبب بنتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ لباس کے لیے زینت ہی کا لفظ آیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی زینت اختیار کیا کرو نماز کے وقت میں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت. تو وہ زینت سے مراد وہاں پر لباس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا کہ یہ زینت ہے لباس. اور ایک اور جگہ فرمایا وریشا، کہ اللہ ہم نے تمہارے لیے جو لباس اتارا ہے وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے. تو اب میاں بیوی کو یہ کہنا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، تو اس کے معنی یہ کہ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہے. کیا معنی کہ ان کی زندگی میں جو زینت ہے اور اس حسن ہے وہ ازدواجی زندگی سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے زینت ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے وہ ایسا سامان ہونے چاہیے کہ جس سے ان کو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک تزین کا احساس ہو. تو میاں بیوی کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب بنے اور اس کا طریقہ یہ ایسا اختیار کرے کہ ان کے درمیان باہمی کوئی منافرت پیدا نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ لباس انسان کی عزت کا بھی سبب ہوتا ہے. اور اگر فرض کرو کہ
کوئی شخص بے لباس پھرتا ہو تو وہ ذلت ہے، اور لباس پہننا انسان کے لیے عزت کا ایک کام ہے، اور پھر لباس سے انسان کی اپنی عزت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس نے بہت ہی خراب قسم کا لباس پہنا ہوا ہے تو وہ جو کہ میلا کچیلا ہے تو وہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، لیکن صاف ستھرا لباس اگر پہنا ہے تو وہ اس کے لیے عزت کا سبب ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کو جب یہ کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے تو شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا سبب ہونے چاہیے، اور ان کے درمیان کے تعلقات، ان کے درمیان آپس میں رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کے سامنے ان کی ذلت نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے عزت کا سبب بنے۔ لہذا لڑائی جھگڑا اور توتکار اور اس طرح کی ناچاقی جو ان کے لیے باعث ذلت ہو اس سے وہ پرہیز کرے، اور یہ محسوس کرے کہ ہر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے وقار کا خیال رکھے، اور کسی موقع پر اس کو بے عزت نہ ہونے دے، الا یہ کہ کوئی شریعت کا حکم ہی ایسا آ جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو بے عزت ہونا پڑے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ انسان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لباس ہی کے بارے میں کہ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، کہ ایسے لباس تمہیں عطا کیے کہ جو تمہارے لیے گرمی دور کرنے کا سبب ہے، تو گرمی سے حفاظت، سردی سے حفاظت، اور اسی طرح بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کے حملے سے بھی حفاظت کا کام کرتے ہیں، تو لباس کا ایک اہم کام حفاظت بھی ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ کہا گیا کہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کی حفاظت کرے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، اور بیوی شوہر کی حفاظت کرے، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے فرائض میں یہ بات بھی قرار دی کہ وہ اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے جان اور مال کی بھی حفاظت کرے، تو یہ بھی لباس ہونے کا ایک اہم تقاضا ہے۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جملہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ایک بہت ہی گراں قدر نصیحت پر مشتمل ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ حضرات کے جو شروع میں جس وقت یہ حکم تھا کہ رات کے وقت میں بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں تھی، اس میں بھی بعض اوقات بعض حضرات غلطی میں مبتلا ہو گئے اور نادانگی میں، یا ہو سکتا ہے کسی وقت اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو کر انہوں نے رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے صحبت کی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی یہ جو تم نے اس صحبت کا ارتکاب کیا یہ در حقیقت خود اپنی جان سے خیانت تھی، کیونکہ جو گناہ بھی انسان کرتا ہے اس کا بالآخر نقصان اس کی اپنی جان کو پہنچتا ہے، اور جان اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس ایک امانت رکھی ہے، اور اس جان کو کوئی نقصان پہنچانا یہ اس امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی تم نے کبھی کبھی اس خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا، اس حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، کیونکہ یہ ایک عارضی اور عبوری نوعیت کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بحیثیت مجموعی نافرمانی کے قصد سے نافرمانی کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن کسی وقت یا تو بھول کر، بھول چوک میں، یا کسی وقت کسی
نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر ایک کام کر گزرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ حکم ہی واپس لیا جا رہا ہے تو اب جو پچھلے دنوں تم نے کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کو ہم نے معاف کر دیا، وعفا عنکم. اور چنانچہ فرمایا فالآن باشروہن، چنانچہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان سے صحبت کر لیا کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی ممکن ہیں. ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستہ لکھ دیا ہے کہ دن کے وقت میں تو روزہ ہے لیکن رات کے وقت میں تم کھا پی بھی سکتے ہو اور بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو، تو اس کو تم تلاش کرو، یعنی اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور دوسرے معنی بعض حضرات مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں اور وہ بھی عین ممکن ہے کہ یہاں مراد ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے اس سے مراد ہے اولاد. اور وابتغوا کے معنی ہے تلاش کرو، اور مقصد یہ ہے کہ صحبت جب کی جائے تو اس میں صرف اپنی جنسی لذت حاصل کرنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ اس میں اولاد کی طلب بھی مقصود ہو. اور اس بات کی تائید متعدد اور دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی کو صحبت میں صرف محض اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی مقصود نہ ہو بلکہ نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کے اضافے کی بھی نیت ہونی چاہیے. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے وابتغوا ما كتب اللہ لکم. پھر فرمایا وکلوا واشربوا، اسی طرح جس طرح تمہیں رات کے وقت میں صحبت کی اجازت ہے اسی طرح تمہارے لیے کھانے پینے کی بھی اجازت ہے. کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. یہ ایک استعارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں افق کے اوپر تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کو سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے. اور پھر جب صبح صادق ہوتی ہے تو افق کے اوپر جس جگہ افق کا کنارہ ہے وہاں سے روشنی ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، چوڑائی میں ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، وہ ایک دھاگے کی شکل میں یا ایک دھاری کی شکل میں ہوتی ہے. تو وہ سفید دھاری صبح صادق کی دھاری ہے جو مشرق کے افق پر نمودار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے بالکل ممتاز ہو کر تمہارے سامنے واضح طور سے نہ آ جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا جائز ہے. یعنی صبح صادق ہونے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے. لیکن جب صبح صادق کا یقین ہو گیا کہ فلاں وقت میں صبح صادق ہو چکی ہے تو اب مزید کھانا پینا حرام ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وقت شک ہے کہ معلوم نہیں کہ ابھی صبح صادق طلوع ہوئی ہے یا نہیں اور اس شک کی حالت میں اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ صبح صادق ہو چکی ہے پھر بھی کوئی آدمی کھا لے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا. آج کل چونکہ وہ افق کی دھاریوں کو دیکھنے کا سلسلہ خاص طور سے شہری زندگی میں مشکل ہو گیا ہے، بلکہ دیہاتی زندگی میں بھی روشنیاں ہونے کی وجہ سے پوری طرح اس کی پہچان نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو جس حساب کے ساتھ سورج اور چاند کی گردشیں بنائی ہیں اس کے حساب سے جنتریاں تیار کر لی گئی ہیں اور ان جنتریوں میں جو وقت لکھا ہوتا ہے وہ صبح صادق کا عام طور سے وقت صحیح وقت ہوتا ہے. تو جب وہ وقت ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں، اس سے پہلے آدمی کھا سکتا ہے. پھر فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی جب تک رات نہ آ جائے اس وقت تک روزہ پورا کرنا ضروری ہے. یہاں پھر وہی معاملہ ہے کہ جب تک یہ رات آنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کھانا پینا جائز نہیں، کیونکہ دن تو یقینی طور پر چلا آ رہا ہے
اگر رات میں شک ہے کہ پتہ نہیں رات شروع ہوئی یا نہیں، یعنی سورج غروب ہوا یا نہیں، تو اس وقت کھانا جائز نہیں ہے. جب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی جنتریوں سے کام لیا جا سکتا ہے کہ جس سے یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے. البتہ جنتریوں میں اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جنتری جو ہوتی ہے وہ کسی شہر سے متعلق اگر بنائی گئی ہے تو کسی شہر کی خاص جگہ سے متعلق ہوتی ہے. آدمی جس جگہ مقیم ہے، جہاں اس کا گھر ہے، وہ بعض اوقات اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے. اس فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کچھ سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی فرق ہو سکتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور سے جنتریوں میں منٹ تو لکھے ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ کا حساب نہیں ہوتا. حالانکہ جو روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے اس میں بعض اوقات سیکنڈوں کا بھی فرق ہوتا ہے. لہذا چونکہ سیکنڈوں کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ افطار میں یہ اہتمام کیا جائے کہ جب تک کہ جنتری میں جو وقت لکھا گیا ہے اس سے 1-2 منٹ احتیاط کر لی جائے، تاکہ اگر کچھ تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا. پھر فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی تم اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. اعتکاف میں انسان مسجد میں ہوتا ہے، وہاں سے ویسے ہی اس کو نکلنا جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس حالت میں مباشرت رات میں بھی جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہ کوئی شخص اعتکاف سے اٹھ کر رات کو اپنے گھر جا کر مباشرت کرے تو یہ جائز نہیں ہے. پھر آگے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. فلا تقربوها، لہذا ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا. یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں. یہ ایک بڑا معنی خیز جملہ ہے. معنی خیز اس لیے ہے کہ انسانی زندگی میں ہر چیز کے اندر توازن ہونا ضروری ہے. ایک کام اگر ایک اپنی صحیح حد میں کیا جائے تو وہ فائدہ مند بھی ہے، مفید بھی ہے، اور اس سے بہت سی مصلحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. لیکن اس حد سے اگر آدمی آگے بڑھ جائے تو وہی کام نقصان دہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی حد ایسی ہے کہ اس سے اگر کم ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتا ہے. مثلا کھانے کو لے لیجئے کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک خاص حد ہے کہ اس تک وہ کھائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کی جسمانی ترقی کا سبب بنے گا، صحت کا اور قوت کا سبب بنے گا. لیکن اگر اس حد سے زیادہ کھا لے تو وہی کھانا انسان کے لیے ایک تکلیف کا سبب بن جائے گا، بیماری کا سبب بن جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا. یا اگر ضرورت سے کم کھائے، جتنا کھانا چاہیے اس سے کم کھائے، تو اس میں بھی انسان کو کمزوری لاحق ہو جائے گی اور وہ اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر سکے گا. یہ بات دنیا کے ہر کام میں تقریباً ہے کہ ایک حد تک وہ کام فائدہ مند ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ نقصان دہ ہے، اور اس سے کم رہ کر بھی نقصان دہ ہے. تو ہر چیز میں ایک توازن قائم ہونا ضروری ہے. اب اس توازن کو کیسے قائم کیا جائے اور کون ہے جو یہ حد قائم کرے کہ یہاں تک تو یہ کام ٹھیک ہے اور اس سے آگے غلط ہے. تو اگر انسان اپنی عقل سے کام لینا چاہے تو بہت سی جگہوں پر تو واقعی عقل سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک حد معلوم ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے بڑھنا مناسب نہیں. جیسے کھانے کے بارے میں سائنٹیفک تحقیق کے ذریعے آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ انسان کو کتنے وزن کا کھانا کھانا چاہیے ایک وقت میں. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حدود محض عقل سے پتہ نہیں لگتی. تو ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی جو احکام نازل فرماتے ہیں وہ حدود اللہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ فلاں کام تم اس حد تک کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا.
اب اس روزے کو لے لیجئے کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر کر دی کہ صبح صادق سے پہلے تک کھانا جائز ہے، صبح صادق ہوتے ہی ناجائز ہو گیا۔ اسی طرح روزہ رکھنا اور کھانے پینے سے پرہیز کرنا غروب آفتاب تک تو فرض ہے، جبکہ روزہ فرض ہو تو اس حد تک بھی فرض ہے، لیکن جو ہی غروب آفتاب ہو تو پھر اس کے بعد روزے کو جاری نہیں رکھنا چاہیے، پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ کسی آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی فرض کیجئے اگر ایک آدمی نے صبح کو یعنی صبح صادق ہونے کے 2 منٹ بعد تک کھانا کھا لیا، صبح صادق کا یقین ہو گیا تھا اور 1-2 منٹ بعد تک کھا لیا، اور جب افطار کیا تو افطار میں 2 منٹ تاخیر کر دی، تو بظاہر تو ٹائم برابر ہو گیا، اور جب ٹائم برابر ہو گیا تو روزہ درست ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں عقل دوڑانا اور عقل کے ذریعے حد مقرر کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور اس حد کی خلاف ورزی تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا، فلا تقربوها۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا اصل مقصود کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کی عادت پڑے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا ضروری، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کھانا چھوڑ دو تو کھانا چھوڑنا ضروری۔ اب اس میں منٹوں کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ کھانا بند کر دو تو اس کے بعد پھر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں، اگر 1 منٹ کے بعد بھی کھانا جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر تم نے غروب آفتاب کے بعد اپنے طرف سے یہ سوچ کر کہ بھائی جاؤ مجھے شاید زیادہ ثواب ملے، میں غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر اور رک کر کھانا کھاؤں تاکہ مجھے زیادہ اجر ملے، زیادہ مشقت ہو اور مشقت پر زیادہ اجر ملے، تو یہ تم نے اپنی طرف سے ایک اضافہ کر دیا، اور اس اضافہ کرنے کے نتیجے میں اس پر تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے کہ جب افطار کا یقین ہو جائے، غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور کوئی شبہ باقی نہ رہے تو اس کے بعد افطار جلد از جلد کر لو، دیر مت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اس وقت تم دیر کرو گے تو وہ دیر کرنا تمہاری اپنی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو حد ہے اس کو تم پار کر گئے۔ جس طرح اس حالت میں جبکہ صبح صادق ہو چکی ہے اس وقت کھانا حرام ہے، اسی طرح غروب آفتاب کے بعد اس قصد سے، اس ارادے سے کہ میرا روزہ اور لمبا ہو جائے، افطار کرنے میں دیر کرنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جن کی پابندی رکھنا ضروری ہے۔ اب یہ کہ دن کے اندر تو کھانا کھانا منع ہے، پانی پینا منع ہے، صحبت منع ہے، لیکن رات کو ہم نے اجازت دے دی ہے، تو یہ ہماری طرف سے مقرر کی ہوئی حدود ہیں، ان کی پابندی کرو۔ اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں، اب مثلا نماز کو لے لیجئے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اور ظہر عصر عشاء کی نماز 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، تو اب یہ حد ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں 3 رکعتوں کے بجائے 4 پڑھ لوں تو اس میں اس کا اضافہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ دیا، کیونکہ اب وہ اتباع نہ رہا، اپنی طرف سے انسان نے ایک طریقہ گھڑ لیا اور اس کے مطابق چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جو جگہ جگہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کا بڑا گہرا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کی جو حد مقرر فرما دی ہے، بندے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ ان حدود کی پابندی کرو، فلا تقربوها، لہذا اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس کے خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اور اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی یہ سارے جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ وہی احساس ہے جو تمہیں زندگی کے اندر غلط راستوں پر جانے سے روکتا رہے گا۔